السلام علیکم۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار پھر عامر لیاقت حسین ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور میں نے خبر بھی سنی مین اسٹریم میڈیم یعنی ٹی وی چینل، نیوز چینلز پہ، کہ کسی نے عدالت میں کوئی درج کرائی ہے درخواست کہ ان کی قبر کشائی کی جائے اور اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ شروع میں جس وقت ان کے انتقال کی افسوسناک خبر آئی تھی، ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دکھ میں مبتلا ہو گئے تھے، اچانک اندوناک، اور اس طرح حادثاتی طور پہ کسی کو جانا بہت ہی اچھا نہیں لگتا، بہت مزیدار نہیں لگتا، پلیزنٹ نہیں ہوتا، ان پلیزنٹ سرپرائز جس کو کہتے ہیں۔ اس دکھ کے بعد اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ فیملی نے اجازت نہیں دی ہے پوسٹ مارٹم کی، لیکن ظاہر ہے یہ فیملی کا ڈیسیجن ہوتا ہے، مرضی ہے ان کی، لواحقین کی۔ اب کسی کو اچانک خیال آیا تو مسئلہ پوسٹ مارٹم کا نہیں ہے، روزانہ سینکڑوں نہیں تو درجنوں لوگوں کے پوسٹ مارٹم پاکستان کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی رپورٹیں بھی بنتی رہتی ہیں، ٹاپسی کہتے ہیں اس کو۔ تو ٹاپسی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ایک روٹین کی چیز ہے ڈاکٹرز کے لیے، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے موت کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص کی ظاہراً اچانک موت ہو جائے اور یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکے جسم کو دیکھ کے یا ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے کہ یہ گرنے سے یا گلا دبانے سے یا گولی لگنے سے یا چاقو چھری یا کسی تیز دھار آلے سے زخم کھانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو پھر اس کی ٹاپسی کی جاتی ہے، جس میں پورے جسم کو کاٹا جاتا ہے، پیٹ کو درمیان سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر جو اعضاء ہیں ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اور ایگزامن کرنے کے بعد ایک میڈیکل کیمیکل پہ بیس کر کے اور اندرونی اعضاء کی ہیئت، حالت اور ان کی کنڈیشن کے تحت یہ رپورٹ بنائی جاتی ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کس وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اگر کسی کو جو بھی صاحب ہیں، مجھے ان سے نہ اختلاف ہے، نہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں، نہ میں عامر بھائی کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ فیملی کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ کام ہونا بھی تھا، جو کہ روٹین میں ہوتا ہی ہے اس طرح اچانک موت ہونے پہ، لیکن بہرحال جو اسلامی حکم ہے وہ یہ ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور یہ صرف اسلامی حکم نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی یہی کہتے ہیں، اور دیگر مذاہب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی نہ کی جائے، یعنی اس کو بیڈلی ہینڈل نہ کریں، ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے تمیز سے رکھا جائے، پھینکا نہ جائے، آرام سے اٹھایا جائے، ٹھنڈی جگہ پہ رکھے، جو بھی ہم کرتے ہیں سب وہ۔ تو دیگر مذاہب میں بھی طریقہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کسی شخص کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ اٹاپسی اٹ سیلف ایک بے حرمتی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے بہت سخت اور اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پولیس ریکارڈ کے لیے، کیونکہ اب ایک ایسی شخصیت جو کہ اتنے نامی گرامی مشہور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پسندیدہ شخص کے ساتھ اگر پرائیویٹ لائف میں اس کی نجی زندگی میں مسائل تھے، جو بھی چیزیں ہوئیں سب کو معلوم ہی ہے، اس کے بعد وہ اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو تشویش کی بات یقیناً ہے، پولیس کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، اور عوام کے لیے بھی، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی۔ حد یہ کہ ان کے مخالفین کے لیے بھی اگر کچھ ہے تو۔ لیکن لاش کے ساتھ یہ کرنا، جس وقت تھا سپرد خاک کرنے سے پہلے، زمین میں اتارنے سے پہلے، اس وقت کر لیتے بہتر تھا۔ اب دوبارہ سے قبر کشائی کرنا اور نکالنا، کل ٹی وی ایک نیوز چینل کے بہت مشہور اینکر ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچانک کوئی صاحب ان نون پرسن کہیں سے آ گیا، انہوں نے کہا۔ مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ان کی موت کی وجہ کو سر عام کیا جائے۔ اب ایسا کوئی کیوں چاہتا ہے؟ اگر وہ فرض کریں کہ جو بھی کوئی غلط، صحیح، بری، اچھی، کوئی بھی وجہ تھی، کوئی بھی ایسی وجہ تھی جو کہ قابل اعتراض ہے یا غیر اسلامی ہے یا غیر اخلاقی، جو بھی وجہ تھی، یا کیمیکل ریزن ہے یا کوئی اور ڈپریشن اس کا ریزن، جو بھی وجہ تھی، تو اب منظر عام پہ کر کے لوگوں کے سامنے لا کے کیا حاصل ہوگا؟ چلے اگر فرض کریں جو صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ ان کی موت کی وجہ پتہ چل جائے، تو موت کی وجہ جاننے کے بعد کیا زندہ ہو جائیں گے وہ؟ کہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اٹھ کے نکل آئیں گے کہ ہاں میری موت کی وجہ آ گئی ہے، اب میں صحیح ہو گیا؟
ایک آدمی چلا گیا، اس کے گناہ ثواب اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ اپنے رب سے خود ڈیل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان پر اپنی رحمتیں مغفرت کرے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو خوش کیا، بہت لوگوں کو انٹرٹین کیا، بہت لوگوں کو سامنے لائے، اپنا ٹیلنٹ سامنے لائے، اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق تھے وہ بھی، ہماری طرح جیسے سارے انسان ہیں ایسے وہ بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے تھے۔ تو اب ان کی جو بھی ان کا امیج ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کا نام ہے، ان کی شہرت ہے، اس پر داغ لگانے کا جس کی بھی نیت ہے وہ مجھے کوئی مناسب بات نہیں لگ رہی۔ جس وقت ہونا تھا ہو جاتا، فیملی ڈیسیجن لیتی ہے، اب دوبارہ سے قبر کھول کے ان کی لاش کو نکال کے ٹاپسی کرنا انتہائی غیر مناسب بات ہے، چاہے جو بھی پتہ چلے۔ اس معلومات سے نہ کسی کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کسی کا کوئی نقصان ہوگا۔ جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ اس کے پیچھے لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اچھی طرح یاد کر رہے ہیں یا بری طرح یاد کر رہے ہیں۔ لوگوں کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کی ٹو میں نہ رہو، ٹو نہ کرو، لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو، ان کی کردار کی کمیوں کے بارے میں ہر وقت تجسس میں نہ رہو، منع کیا اللہ نے۔ کوشش کریں جو مر گئے نا کم از کم ان کو معاف کر دیں۔ اللہ حافظ۔